برطانیہ کو نوجوانوں کی ملازمتوں کے بحران کا سامنا ہے۔ تقریباً 10 لاکھ نوجوان تعلیم، روزگار یا تربیت میں نہیں ہیں۔ پچھلے سال اس تعداد میں 50,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کھوئی ہوئی نسل کام تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ 18 سے 24 سال کے بچوں میں نیٹ کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ حکومت پر بحران سے نمٹنے اور نوجوانوں کو مزید مدد فراہم کرنے کے لیے دباؤ ہے۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ کی ہیلتھ سیکورٹی کے سربراہ نورو وائرس کی ممکنہ دوسری لہر کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں۔ موسم سرما کی الٹی کیڑے پہلے ہی بڑے پیمانے پر بیماری کا باعث بن چکے ہیں۔ ماہرین نے ایسے معاملات میں ایک نئے اضافے کی پیش گوئی کی ہے جب لوگ کام اور اسکول واپس جاتے ہیں۔ نورو وائرس انتہائی متعدی ہے اور تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ عوام سے گزارش ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ نیکسٹ نیوز ہے، برطانیہ کے گھرانوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ 230 پاؤنڈ کی بچت کے لیے توانائی کے فکسڈ ڈیل پر جائیں۔ توانائی کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ قیمتیں بڑھنے والی ہیں۔ فکسڈ سودے قیمتوں میں اضافے سے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ سوئچ کرنے سے گھرانوں کو اوسطاً 180 پاؤنڈ کی بچت ہو سکتی ہے۔ ماہرین سودوں کا موازنہ کرنے اور قیمتوں میں اضافے سے پہلے سوئچ کرنے کی تجویز کرتے ہیں۔ نیکسٹ نیوز ہے، ایک وکیل کے مطابق مسترد شدہ پناہ کے دعووں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ برطانیہ افغانوں کے لیے ایک مخالف ماحول بن گیا ہے۔ 2023 میں چھوٹی کشتیوں کی آمد میں افغان باشندے سرفہرست تھے اور اب تقریباً تمام افغان پناہ گزینوں کو برطانیہ میں تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ تاہم برطانیہ کی حکومت کی آبادکاری کی اسکیموں جیسے کہ افغان ریلوکیشنز اینڈ اسسٹنس پالیسی ARAP اور افغان شہریوں کی آبادکاری اسکیم ACRS کو اہلیت کے تنگ معیار اور شفافیت کی کمی کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسکیموں نے جون 2024 تک تقریباً 29,000 افغانوں کو برطانیہ میں آباد کیا ہے۔ اس کے باوجود بہت سے افغانوں کو برطانیہ میں حفاظت و تحفظ تک رسائی میں اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے، GB کے ایک سابق اولمپک کو 2 نوعمر لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کے جرم میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اسے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ تیراک جس کا نام ظاہر نہیں کیا جا سکتا ہے، اس نے متاثرین کا استحصال کرنے کے لیے اپنے اعتماد کا غلط استعمال کیا۔ عدالت نے سنا کہ اس نے اپنے اعمال پر کوئی پچھتاوا نہیں دکھایا۔ تیراک کے اولمپک کیریئر اور ساکھ کو داغدار کر دیا گیا ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے، لندن کے میئر صادق خان نے 2035 تک شہر کی معیشت کو 100 بلین پاؤنڈ تک بڑھانے کے منصوبے کی نقاب کشائی کی ہے۔ لندن گروتھ پلان کا مقصد پیداواری ترقی کو 2% سالانہ تک بحال کرنا ہے، جس سے لندن کی معیشت 2035 تک 107 بلین پاؤنڈ زیادہ ہو جائے گی۔ اس سے لندن والوں کی جیبوں میں اضافی 11,000 پاؤنڈ پڑیں گے اور ٹریجری کو 27.5 بلین پاؤنڈ ٹیکس فراہم ہوں گے۔ منصوبہ جامع اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جس میں AI، لائف سائنسز اور کلین ٹیک جیسی صنعتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خان نے منصوبے کی حمایت کے لیے کروڑوں پاؤنڈ مختص کیے ہیں۔ نیکسٹ نیوز ہے، کوآپریٹو بینک کے سابق سربراہ پال فلاورز کو فراڈ کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اسے 1,35,000 پاؤنڈ حاصل کرنے کے لیے دوست کے اعتماد کا استحصال کرنے کا قصوروار پایا گیا۔ عدالت نے ان کے اس عمل کو اپنے دوست کی خیانت قرار دیا۔ پھولوں کو 4 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے، ڈربی شائر کی ایک خاتون نے اپنی 105ویں سالگرہ اپنے کیئر ہوم میں ایک ریویو پارٹی کے ساتھ منائی۔ رواں جشن میں موسیقی، رقص اور DJ شامل تھے۔ سالگرہ کی لڑکی نے کہا کہ وہ ابھی بھی ڈانس کر رہی ہے اور اس نے بہت اچھا وقت گزارا۔ اسٹاف اور رہائشیوں نے تفریح میں شرکت کی۔
نیکسٹ نیوز ہے، برسٹل کے ایک فلیٹ میں ایک 19 سالہ خاتون XL بدمعاش کتے کے حملے کے بعد ہلاک ہو گئی۔ واقعہ کی تفتیش جاری ہے، خاتون کی شناخت جاری نہیں کی گئی ہے۔ پولیس کسی کو بھی معلومات کے ساتھ آگے آنے کی اپیل کر رہی ہے۔